اچھا جی، ہاں مل گیا ہے آپ کو. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. یہ کلمہ اِنَّهُمْ بے شک وہ رسول لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وہی کامیاب ہیں باعتبار نتیجے کے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور بے شک لشکر ہمارا ہی غالب ہے. یہ ہے لا مبدل لکلمات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں جو بدلتے نہیں ہیں. اسی طریقہ سے اور آیات ہیں. سورہ مجادلہ آیت نمبر 173 نہیں آیت نمبر 21، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 اور سورہ حامی مومن آیت نمبر 51. جلدی نکالو جلدی. سورہ مجادلہ آیت نمبر 21 لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. یہ ہے کلمات، یہ اللہ کا وعدہ، اور یہی وعدہ سورہ حامی مومن آیت نمبر 51. اب قرآن پاک کھولنے کی عادت ڈالو، اب قرآن بہت کھلے گا، تو اس لیے سارے ٹریننگ کرو. سارے بیٹھے صوفی بن کے، کوئی دوسرا نکال دے. ہاں بھائی، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، یہ ہے کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے وعدے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 اور 14. ہاں یہ جب تائیدات نکالا کرو نا، ایک بات ذہن میں رکھو کہ تائیدات پر عنوان لکھنا ضروری ہوتا ہے. ہاں کل پھر آپ دیکھے پتہ نہیں کیوں نکالی تھی آیات. یہ تعیین کلمات الہی، اللہ تعالیٰ کے کون سے کلمات ہیں جن کو کہا گیا لا مبدل لکلمات اللہ، تو وہ کیا ہے؟ کلمات نصرت، مواعید الہی، اللہ نے جو نصرت کے وعدے کیے وہ مراد ہیں. 388 بھائی، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ، البتہ تحقیق دوسری علت اللہ فرماتے ہیں غم نہ کرو، غم نہ کرو، پہلوں نے صبر کیا میری نصرت آئی. اور لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے ان وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. آپ پر بھی میری نصرت آئے گی. وَلَقَدْ جَاءَكَ، البتہ تحقیق آئی تیرے پاس. کچھ من تبعیضیہ ہے، نبا سے مراد واقعات، کچھ واقعات المرسلین رسولوں کے. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اعراضهم، ان کانا اگر ہے کبرا بھاری، علیہ کا اوپر تیرے، اعراضهم اعراض کرنا ان کا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ اگر تو طاقت رکھتا ہے، ان تبتغیا یہ کہ بنا تو نفقاً فی الارض سرنگ بیچ زمین کے، او سلمن یا سیڑھی فی السماء آسمان میں، فتأتیہم پس لے آ ان کے پاس بے آیتن منہ مانگا معجزہ، ولو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ، لجمعہم علی الہدی البتہ جمع کرتا ان کو، علی الہدی ہدایت پر، فلا تکونن من الجاہلین پس ہرگز نہ ہونا، من الجاہلین نادانوں سے، جہالت کرنے والوں سے. انما یستجیب الذین یسمعون بے شک جواب وہ دیتے ہیں یسمعون جو سن سکیں، والموتى اور مردے، یبعثہم اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا ان کو اللہ، ثم الیہ یرجعون پھر اسی کی طرف یرجعون لوٹائے جائیں گے حساب کتاب کے لیے. ان کانا کابر علیہ کا اعراضہم، کس کے بارے میں بھی
مفسرین کرام نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشرکین مکہ کا ایک وفد آیا، ان کے معززین، اور انہوں نے آ کر یہ عرض کی کہ آپ نبوت کے مدعی ہیں، اگر یہ جو پہاڑ سامنے کھڑا ہے یہ پہاڑ کو آپ سونا بنا دیں تو ہم آپ کی نبوت کو مان لیں گے۔ اود پہاڑ یا کوئی پہاڑ اس کو سونا بنا دے ہم آپ کی نبوت کو مان لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کے ازدیاد کا، آپ کے دل میں رغبت تھی اور آپ کا چاہتے تھے کہ کاش یہ کسی طرح سارے مسلمان ہو جائیں، آپ کو فکر تھی اور درد تھا، اس لیے آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر اللہ اس پہاڑ کو سونا بنا دے تو اللہ کی قدرت سے کون سی چیز بعید ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارہ میں تسلی دی اور فرمایا میرا پیغمبر یہ خواہ فرمائشیں کرنے والے لوگ ہیں، یہ ماننے والی قوم نہیں، اس لیے پہاڑ کو سونا بنا کر ان کو منوانا تو یہ کون سا مسئلہ ہے۔ ہم نے آیات بیان کر دی، اختیار کسب کا دے دیا، اب بھی اگر نہیں مانتے تو جائیں جہنم میں، آپ کو خم کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اصل مسئلہ یہ تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ سوچ رہے تھے کاش یہ کسی طرح مان لیتے۔ اللہ نے فرمایا اچھا ان کانا کبورا، یہ آیت ذرا سمجھنی ہے، ان کانا کبورا، اگر ہے بھاری علیہ کا اوپر تیرے، اعراضہم، اعراض ان کا، نہ ماننا ان کا، پس طاقت رکھتا ہے تو تب تغیا، تلاش کر لے، بنا لے، نفاقن سرنگ زمین میں، اور سلمن فی السماء، یا سیڑھی آسمان میں، پس لے آ ان کے پاس معجزہ، لے آ ان کے پاس نشانی۔ مطلب کیا ہے؟ انک لا تستطیع ذالک، علامہ نصفی لکھتے ہیں کہ معنی یہ ہے الحاصل ہو، حاصل یہ ہے کہ انک لا تستطیع ذالک، خلاصہ یہ ہے کہ آپ یہ کر نہیں سکتے، تو پھر غم کیوں کرتے ہیں؟ اور اسی طرح التسہیل میں، التسہیل تفسیر میں وہاں لفظ آ رہے ہیں انک لا تقدر علی ھذا، انک لا تقدر علی ھذا، آپ کو یہ معجزہ دکھانے کی طاقت نہیں، قدرت نہیں، تو جب آپ دکھا نہیں سکتے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کچھ سمجھ رہے ہو میری بات؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اگر آپ کر سکتے ہیں نا تو زمین میں سرنگ لگا کے معجزہ لے آؤ، یا آسمان پر سیڑھی لگا کے معجزہ لے آؤ۔ مطلب ہے کہ میں ان کی فرمائش پوری نہیں کرتا اور تو پوری کر نہیں سکتا، میں کرتا نہیں، اور انت لا تقدر، تو قادر نہیں۔ جب آپ قادر نہیں ہیں تو پھر پریشان کیوں ہوتے؟ اصل میں تو یہ تسلی ہے، لیکن جہاں مسئلہ یہ نکل آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختار کل نہیں ہے، مختار کل تو دور کی بات، مختار شے بھی نہیں، آیا ایک معجزہ بھی پیش کرنا آپ کے اختیار میں نہیں۔ دوسرا مسئلہ معجزات اہل السنت کے نزدیک جو ان کی حیثیت ہے کہ معجزات برحق، لیکن وہ فعل للہ خالصا امر خارق للعادہ، وہ امر خارق للعادہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، مخلوق کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ معجزہ دکھانا یہ نبی پاک کی قدرت نہیں، آپ کی طاقت نہیں، یہ اللہ کی طاقت ہے، جب چاہے کوئی معجزہ دکھا دے، ورنہ آپ دکھا سکتے نہیں۔ اس پر حوالے بہت ہیں، یہ المحرر الوجیز میں بھی اسی طرح کی عبارت ہے، مدارک میں، روح المعانی میں، کبیر میں اور السراج المنیر میں سب بزرگ لکھتے ہیں انک لا تستطیع ذالک، آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور کوئی لکھتا ہے انک لا تقدر علی ذالک، آپ معجزہ دکھانے پر قدرت نہیں رکھتے۔ اب یہ مقام ہے، اس مقام پر تقریباً 300 مفسرین وہ یہ لکھ رہے ہیں انک لا تقدر،
انا کا لا تستطیعو لا اختیار اللہ کا ایک ہی لفظ لکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ اختیار نہیں کہ ان کی منہ مانگی فرمائش پوری کریں اور اپنی مرضی سے معجزہ دکھلائیں. تو ایسی آیت سے معجزے کی حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ معجزہ کا فعل کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. معجزہ فعل کس کا ہوتا ہے؟ اور بولو صحیح بزرگوں، معجزہ فعل کس کا ہے؟ اللہ کا. اچھا اب تھوڑی سی اور بات سمجھنی ہے. ان کانا کابورا، یہ جو لفظ ہے نا کابورا، اس کے بعد دو آتے ہیں. ایک تو ہے کابورا یکبورو، کیا کہہ رہا ہوں؟ کابورا یکبورو ایک یہ ہے، اور دوسرا ہے کابیرا. کابورا یکبورو اور کابیرا یکبارو. کابیرا یکبارو. کیوں بولنا بند ہو گیا؟ آپ کی بجلی تو نہیں ختم ہوگی؟ بس کر دیں. ہاں ایک باب کیا ہے؟ کابورا یکبرو اور دوسرا کابیرا یکبرو. دونوں کا فرق ہے. جو کابورا یکبرو ہے بے معنی شکا و عظما، بھاری ہونا، کوئی چیز بھاری محسوس ہونا. اور جو دوسرا ہے کابیرا یکبرو، تو اس کا معنی ہوتا ہے بڑی عمر کا ہونا، بڑی عمر کا ہونا. اور کابورا کا مطلب ہے مشکل ہونا، شک اور بھاری ہونا، جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں. بھاری پن کو کابورا باب سے ہے. اور کابیرا یہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ عمر میں بڑا ہونا. کابیرال غلام، غلام بڑا ہو گیا یعنی بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہونا. نکالو سورۃ النساء آیت نمبر 6 جلدی. سورۃ النساء اور آیت نمبر 6. ہاں پڑھو. آئیں کیا معنی ہے؟ یہ کبر فی السن، عمر میں بڑا ہونا. اور جہاں پر کیا ہے؟ کابورا، بھاری ہونا. اب دونوں باب آگے. وہ باب کس سے؟ چپ سے، کابیرا سے. اور یہ کس سے؟ کابورا سے. دونوں کا معنی بھی آ گیا ہے نا. خیال کرو یہ کہیں کہیں بہت مسئلہ بھی بن جاتا ہے. ان کانا کابورا علیک اعراضهم فإن استطعت، اگر تو طاقت رکھتا ہے، ان استطعت اگر تو طاقت رکھتا ہے، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، یہ لگ رہا ہے اگر طاقت رکھتا ہے تو لے آ نشانی. لیکن اِنَّكَ لَا تَقْدِرُ، آپ اس پر قادر نہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اب قانون سمجھو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، البتہ جمع کر دیتا ان کو اوپر ہدایت کے. جمعہم علی الہدیٰ فلا تکونن من الجاہلین. یہاں پر ضابطہ ہے. ضابطہ یہ ہے کہ مشیت کا فعل جب شرط کے ساتھ مقرون ہو تو مفعول دائماً مقدر ہوتا ہے. ہاں بھائی قانون کیا ہے؟ فعل المشیت اذا قرنا بشرط یحذف مفعولہ دائماً، اگر مشیت کا فعل شرط کے ساتھ ملا ہو تو اس کا مفعول ہمیشہ کیا ہوگا؟ حذف. اب یہاں پر دیکھ لو کہ بلو شاء اللہ ہو، اگر چاہتا اللہ، یہ مشیت ہے نا. لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، لا جمعہم، البتہ جمع کر دیتا ان سب کو، علی الہدیٰ، ہدایت پر. ہدایت پر، علی الہدیٰ کس پر؟ اب کیا ہے؟ لو شاء اللہ لجمعہم علی الہدیٰ، یعنی لجمعہم علی الہدیٰ، ان کو ہدایت پر جمع کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا نہیں. فلا تکونن من الجاہلین. انما یستجیب الذین یسمعون. انما کلمہ حصر کا معنی یہ ہوگا کہ یستجیبو، جواب صرف وہ دیتے ہیں
الذین یسمعون جو سنتے ہوں، والموتا اور مردے یبعثہم اللہ زندہ کرے گا ان کو اللہ، ثم الیہ یرجعون پھر اسی کی طرف یرجعون لوٹائے جائیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ میرے پیغمبر یہ جو کافر ہیں یہ بے منزلات الموتا، ان کو سمجھ مردہ، یہ جو کافر ہیں ان کو سمجھ مردہ، جس طرح مردہ سنتا نہیں ان کو بھی اس طرح سمجھ، ان کو بھی اس کا طرح سمجھ۔ یہ بات سمجھو، یہ مولویوں نے بھی گڑبڑ کی، ان زندہ کافروں کو سمجھ لے مردہ، جیسے مردے کا نہ سننا بالکل واضح ہے اسی طرح ان کو بھی سمجھ۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اسی طرح ان کو بھی سمجھ، گویا کہ یہ مردے ہیں۔ میں نے بتایا نا حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے لطائف رشیدیہ وغیرہ میں یہی ضابطہ لکھا، اور علم معانی کا فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے مشبہ اور ایک ہوتا ہے مشبہ بھی۔ مثلا زید شیر کی طرح ہے تو اس میں مشبہ کون ہے؟ زید، اور مشبہ بھی کون ہے؟ شیر۔ اب بہادری جو ہے وہ شیر میں ہوگی بالاصالت اصل، اور مشبہ میں کیا ہوگی؟ بطور مجاز کے استعارتن ہوگی۔ تو اب مردوں میں نہ سننا وہ تو ہے حقیقتاً بالاصالت، اور کافروں کا نہ سننا یہ حقیقتاً نہیں، یہ کیا ہے؟ ادعاءً۔ مردے کیا ہے؟ مشبہ بھی، اور زندہ کافر کیا ہے؟ مشبہ۔ زندہ کافروں کو تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ؟ مردوں کے ساتھ۔ تو اب ضابطہ تشبیہ کا کیا ہے کہ وجہ یا وصف تشبیہ والا وہ مشبہ بھی میں ہوگا حقیقتاً، اور مشبہ میں کیا ہوگا؟ ادعاءً۔ اب معنی کیا ہوگا کہ مردوں کا نہ سننا یہ تو بالکل حقیقت ہے، اور جو کافروں کا نہ سننا ہے یہ ادعاءً، یہ مانتے جو نہیں گویا سنتے ہی نہیں، لیکن مانتے نہیں گویا سنتے نہیں، یہ ادعا کس کی طرف ہوگا؟ مشبہ میں۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ اسی سے یہ جاہل ڈنڈی مارتے ہیں، مشبہ کو مشبہ بھی بنا کر اور مشبہ بھی کو مشبہ بنا کر۔ مشبہ کون ہے؟ کافر نہیں مشبہ۔ مشبہ کون ہے؟ کافر ہے مشبہ، مردے نہیں مشبہ۔ مردے کیا ہے؟ مشبہ بھی، اور حقیقتاً وصف کس میں ہوتا ہے؟ مشبہ بھی میں، اور مشبہ میں کیا ہوتا ہے؟ ادعاءً۔ اب یہ آیت ہے، اور یہ آیت نص کرتی ہے اس معاملہ میں کہ مرنے کے بعد کوئی بھی نہیں سنتا۔ کچھ سمجھ آئیے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، 380 بلکہ 95 سے زائد اکابرین اہل سنت انہوں نے اسی آیت کا یہی معنی کیا ہے جو میں معنی کر رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کتنا حوالہ؟ 395 مفسرین نے اس آیت کا یہی معنی کیا جو میں نے بتایا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی بدبخت قرآن کو نہیں مانتے جب تک کسی بزرگ کا حوالہ نہ آئے۔ قرآن سن کر کہتے ہیں ہاں یہ تو قرآن ہے نا، لیکن جو حضرت صاحب فرمائے سبحان اللہ یہ تو قرآن ہے۔ اب دیکھو حضرات کتنے؟ 300 سے زائد اکابرین بلکہ 400 کے قریب اس آیت کا یہی معنی کر رہے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور آپ کے پاس انشاءاللہ مسئلہ وہ آیت آتا ہے، مسئلہ سماع الموتیٰ مستقل، یہاں تو تفسیر کا مسئلہ ہے تو وہاں انشاءاللہ میں سارے حوالے دوں گا، یہاں ایک حوالہ ایک تو نوٹ کر لو۔ فرماتے ہیں یعنی ہؤلاء الکفار، مرادیں ہؤلاء الکفار بمنزلۃ الموتیٰ، یہ کافر بمنزل مردوں کے ہیں، بمنزلۃ الموتیٰ کس چیز میں؟ الذین لا یسمعون الموتیٰ، الذین لا یسمعون، یہ کافر مثل مردوں کے، اور مردے کون ہے؟ الذین لا یسمعون کا کیا معنی ہے؟ کچھ سنتے ہیں، فعل پہ نفی آ رہی ہے۔ لا الذین لا یسمعون، یہ تفسیر کبیر امام رازی نے لکھا، نیشا پوری
تفسیر سراج منیر، تفسیر خازن، کشاف، روح المعانی، مدارک، جمل، روح البیان، بیضابی، الاکلیل، اللباب، بیان المعانی، نظم الدرر، فتح البیان، کشاف، المحرر الوجیز، طنطاوی، فتح القدیر الی آخرہ. یہ لمبی باتیں ہیں. تو بزرگوں نے کیا سمجھا جی؟ اکابر کیا کہہ رہے ہیں؟ اونچے بولو نا. قرآن تو کہتے یہ مردے نہیں سنتے. اکابر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہؤلاء الکفار بمنزلۃ الموتى، یہ کافر بمنزل مردوں کے. اور مردے کون ہیں؟ الذین لا یسمعون، جو سنتے نہیں ہیں. ان کو بھی مثل سمجھ ان کے. یہ حبیب اللہ ڈیروی کے ساتھ جو مناظرہ ہوا نا حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ کا، تو نعمانی صاحب رحمہ اللہ اس وقت نوجوان تھے. آپ کی آواز بھی بڑی پتلی آواز ہے، پتہ لگتا ہے کوئی لڑکا بول رہا ہے. اور جو حبیب اللہ ڈیروی تھا وہ تو پرانا رچ تھا اور وہ بڑا شیخ الحدیث تھا، بوڑھا. اب وہ مناظرہ ہے کیسٹوں میں، لیکن اس مناظرے کا یہ بیچارے نام کبھی نہیں لیتے. وہاں پر نعمانی صاحب رحمہ اللہ کھڑے ہوئے، یہ آیت پڑھی، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى. اب حبیب اللہ ڈیروی نے تو رٹا ہوا تھا انک لا تسمع الموتى، بھائی وہ پڑھیں گے، ما انت بمسمع من فی القبور. اب نعمانی صاحب نے جب یہ آیت پڑھی پہلی تقریر میں، حبیب اللہ کا دماغ اڑ گیا. حبیب اللہ ڈیروی جواب دیتا ہے انک لا تسمع الموتى، وہاں شروع کر دیا کہ مول نعمانی صاحب نے پڑھی ہے انک لا تسمع الموتى، یہ سماع نافع کی نفی ہے، سماع کی نفی ہے، فلاں فلاں شروع کر دیا. جب نعمانی صاحب کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں مولوی صاحب میں نے ابھی تک وہ آیت پڑھی نہیں جس کا تو پہلے جواب دینا شروع ہو گیا. ابھی وہ تو جب میں پڑھوں گا تو دیکھوں گا نا. آیت میں نے پڑھی ہے انما یستجیب الذین یسمعون، اس کا اگر جواب ہے تو پیش کر. اب وہ بیچارہ رٹ کے آیا تھا تسکین الصدور سماع الموتى، وہ باروں بار لاہور پھرتا رہا اور اس کا جواب کوئی بھی نہ آیا. وہ مناظرہ موجود ہے، بہت مزے کا مناظرہ ہے. جب حبیب اللہ ڈیروی کا دماغ خراب ہوتا ہے تو کہتے ہیں تفسیر بے نظیر صفحہ 63 ہجری، تفسیر بے نظیر صفحہ 63 ہجری. واہ واہ. اور کہتا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. لا یقتل فی سبیل اللہ اموات. اور کہتا ہے زبدۃ الحواسک، زبدۃ المناسک تھی نا حضرت گنگوئی کا رسالہ، اس کو کہتے ہیں زبدۃ الحواسک. زبدۃ الحواسک تو ایسی مار پڑتی ہے. تو وہ مناظرہ سننے کے قابل ہے، وہ سارے سنو تسلی کے ساتھ. تو یہ آیت جو ہے آپ بھی جب ان سے بات شروع کرو یہاں سے شروع کرو. انما ابھی تک میں استدلال وہ کر نہیں رہا، ابھی تو میں حوالے دے رہا ہوں اکابر کے، اور اکابر کے اس پر بہت زیادہ حوالے یہی آپ کو ملیں گے. اب لا یسمعون الذین لا یسمعون، اب اس کا کوئی معنی کرے گا؟ کوئی کچھ سنتے ہیں. لا یسمعون مطلق سماع کی نفی ہے. کیا سمجھے ہو؟ سمجھ گئے یا نہیں؟ انما یستجیب الذین. ایک اور بات بتاؤ، سماع کا مد مقابل کیا ہے؟ سماع کا مد مقابل کیا ہے؟ عدم سماع. سننا کا مقابل کیا ہے؟ نہ سننا. سماع کا مد مقابل کیا ہے؟ عدم. اچھا ہونا کیا چاہیے تھا یہاں کہ انما یستجیب الذین یسمعون والذین لا یسمعون. تقابل تو تب بنتا ہے نا بھائی. انما یستجیب الذین یسمعون، سمجھو یہ بات. انما یستجیب الذین یسمعون والذین لا یسمعون، یہ تقابل بنتا تھا.
لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یسمعون کی جگہ پہ لفظ لکھا الموتا کا. الموتا کا لفظ کس جگہ پہ آیا؟ لا یسمعون کی جگہ. گویا کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ لا یسمعون اور الموتا کا معنی ایک ہے. کوئی آپ کو نہیں پتا؟ موتا کہہ لو یا لا یسمعون ایک ہی بات ہے، کیونکہ مردوں کا نہ سننا یہ اتنا یقینی اور پکا ہے کہ لفظ مردہ کہہ دو یا نہ سننا کہہ دو دونوں برابر ہے. الموتا مقابل آیا یسمعون کے، اور یہ تقابل قرآن کا بن نہیں سکتا. اگر کوئی مردہ سنتا ہو یہ ماننا پڑے گا کہ الموتا بمنزل ہے لا یسمعون کے. لا یسمعون بولو یا الموتا بولو دونوں میں کوئی فرق نہیں. جیسے لا یسمعون کے لیے عدم سماع قطعی اور یقینی ہے، اسی طرح لفظ مردہ کے لیے بھی نہ سننا قطعی اور یقینی ہے. یسمعون کو مقابل ذکر کیا کس کے؟ الموتا کے. یہ بات سمجھ گئے؟ ہاں. باقی رہ گیا جی سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں. مولا سرفراز خان صاحب شروع رہے، آدھی کتاب لکھی اس پر کہ جہاں پر تجھے ہے سنانے کی نفی ہے، تو سنا نہیں سکتا. سننے کی نفی، یہ بات غور سے سنو، سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی. اور جب آدھ کتاب سے آگے چلے کہتے ہیں سماع نافع کی نفی ہے، سماع نافع کی. اب کوئی بندہ سمجھے، ان کو تو سمجھ آئے یا نہ آئے، جن کے دلوں پر اللہ نے پردے ڈالے انہیں نہیں سمجھ آئے گی. اب یہ شیخ الحدیث آدھی کتاب میں لکھتا ہے کہ جہاں سنانے کی نفی ہے سننے کی نفی نہیں، اور دوسری آدھی میں کہتا ہے کہ سننے کی نفی ہے لیکن سبا نافع کی. اب اس سے کوئی پوچھے بھئی آدھی کتاب جو تو نے لکھی ہے سماع کی نفی نہیں، پھر آدھی لکھی ہے سماع نافع کی نفی ہے، یہ قول علی القول نہیں؟ جب سماع کی نفی کوئی نہیں، سماع نافع کی نفی کہاں سے آ گئی؟ کوئی نہیں آپ سمجھے. پہلے تو یہ زور لگایا جا رہا ہے کہ اسماع کی نفی ہے، سماع کی نفی کوئی نہیں. اور اب آ گیا کیا؟ سماع نافع کی نفی. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں جب سماع کی نفی کوئی نہیں تو نافع کی نفی پھر کیسے ہو گئی؟ اسماع کی ہے، سماع کی ہے ہی نہیں، تو پھر سماع نافع کی کیسے ہو گئی؟ یہ عجیب جہالت ہے بزرگوں کی. چلو کوئی اور تعبیر کر لو، بڑے بزرگ ہیں. اچھا خیانت کہہ لو، بزرگوں نے خیانت فرمائی ہے. اچھا یہ آدھی کتاب یا نسیان کہہ لو، زلت العلماء کہہ لو، یار جو بھی کرو تعبیر ہے تو خیانت. زلت اچھا اب بات سمجھو، قرآن جھوٹے کو چلنے نہیں دیتا. یہ طالب علموں کو کس پر خوش کرتے ہیں؟ او جی دیکھو نا انک لا تسمع الموتا، اس میں تو یہ ہے نا تو سنا نہیں سکتا، ویسے مردے سنتے ہیں، تو سنا نہیں سکتا ویسے مردے سنتے ہیں. ہاں 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 بالکل ٹھیک ہے ٹھیک. لیکن آگے کون پڑے گا؟ ولا تسمع اس، آپ سنا نہیں سکتے بہروں کو جب بہرے پیٹھ دے کے جا رہے ہوں. اب مانا کریں گے ان والا، آپ سنا نہیں سکتے ویسے بہرے سنتے ہیں، آپ دکھا نہیں سکتے ویسے اندھے دیکھتے ہیں. بڑی تعبیر تو یہ ہوتی ہے اسماع کی نفی ہے جی، سنا نہیں سکتے ویسے سنتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو آگے اس کو کہو ذرا آگے پڑھ. بہرے سنتے ہیں تو سنا، اندھا دیکھتا ہے لیکن تو دکھا. تو جو سنے بہرا ہے صحیح. کبھی کہتے ہیں جی یہ زندہ کافر ہے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، وہ کہ بالکل زندہ کافر ہے، لیکن زندہ کافروں کو تشبیہ کس سے دی؟ مردوں سے. تشبیہ کس سے دی؟ پیروں سے. تشبیہ کس سے دی؟ اندھوں سے. اب تین مشبہ بھی ذکر کیے. ان زندہ کافروں کو سمجھ مثل مردوں کے. مولوی سرفراز صاحب کہتے ہاں اس طرح سمجھنا جس طرح کافر سنتے ہیں مردے بھی سنتے ہیں. زندہ باد شیخ الحدیث. اب ذرا سمجھنا ہے آگے پھر کرنا پڑے گا. جس طرح بہرے کافر سنتے ہیں بہرے بھی سنتے ہیں، جس طرح کافر دیکھتے ہیں اندھے بھی دیکھتے ہیں. تو تشبیہ کا کیا مطلب ہوگا؟ کوئی سمجھ نہیں ہے بھائی. ایک مشبہ بھی ہے یا تین ہے؟ جلدی بولو. کون سے؟ نمبر ایک مردے، نمبر دو بہرے، نمبر تین اللہ فرماتے ہیں کافر مثل مردوں کے، کافر مثل بہروں کے، کافر مثل
اندھوں کے، اب مولوی صاحب کی بات لے آئے، مردے سنتے ہیں کافر سنتے ہیں، بہرے سنتے ہیں کافر سنتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں کافر دیکھتے ہیں. کیسی خوبصورت تشبیہ بنی ہے. اب یہاں بھول گئے حضرت گنگوئی، حضرت گنگوئی سے بڑا کون ہے؟ مولوی سرفراز صاحب یہاں لوگوں کے کہتے ہیں اکابر اکابر، اور میں کہتا ہوں کہ جہاں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر اب اکابرین دیوبند تک تمام اکابر متفق ہیں، صرف 360 کتب فقہ حنفی کے اکابرین وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ اس آیت کا مطلب بنتا ہے کہ موت کے بعد کوئی بھی سن نہیں سکتا. سمجھ رہے ہو میری بات؟ کہاں سے شروع ہو کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، صحابہ، تابعین، چاروں امام، ان کے متبعین، انشاءاللہ سب کے میں آپ کے سامنے حوالے رکھوں گا. امام شافعی، احمد، ابو حنیفہ، اور اسی طرح نیچے چلے آؤ 360 350 سے زائد کتابیں فقہ حنفی کی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آیات کا معنی ہے موت کے بعد کوئی سن سکتا نہیں. اب جو قرآن کو مانتا ہے وہ قرآن کو مان لے، اور جو قرآن کو نہیں مانتا تو وہ بے ایمان کم از کم اکابر کو مان لے. لیکن ان کا کھاتا یہ ہے، یہ مانتے قرآن کو بھی نہیں اور مانتے اکابر کو بھی نہیں مانتے. آپ یقین جانے نہیں مانتے، اکابر کے نام پہ روٹیاں کھاتے ہیں لیکن مانتے. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، فتاوی دارالعلوم دیوبند یہ بزرگوں کا فتاوی ہے یا نہیں؟ وہ تو اس آیت کا معنی کرتے ہیں عدم سماع میت پر نص قطعی وارد ہے، اور آپ کو پتہ ہے نص قطعی کا محول بھی بے ایمان ہوتا ہے، منکر بھی. یہ اچھا علماء دیوبند میں سے حضرت گنگوئی کو جانتے ہو؟ یہ چھوٹے آدمی تھے یا بڑے تھے؟ حضرت گنگوئی لکھتے ہیں اگر جہاں مردے سنتے ہوں تو قرآن کی تشبیہ بھی صحیح نہیں بیٹھتی. حضرت گنگوئی کیا کہتے ہیں؟ اگر مردے سنے تو قرآن کی تشبیہ پھر درست بنتی نہیں ہے. اب قرآن کی تشبیہ درست نہ بنے، اللہ کی کتاب کا صریح انکار ہو جائے، فصاحت بلاغت کا انکار ہو جائے تو پھر بندہ مسلمان رہے گا کہ قرآن فصیح بلیغ کتاب ہی نہیں. اچھا حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کو جانتے ہو؟ یہ اکابر ہے یا چھوٹا ہے؟ آپ کا اکابر صرف گدھا اکاڑوی ہے. جبل جس نے تجلیات صفدر کے شروع میں لکھا ہے اس کے بھائی نے کہ میرے بھائی جان نے تو باقاعدہ دورہ حدیث بھی کہیں نہیں کیا. جو دورہ حدیث نہیں پڑھا ہوا ڈنگر اس کو تو سمجھتا ہے یہ اکابر، یہ اکابرہ مجرمیہ. تو اب حضرت گنگوئی بڑے ہیں یا یہ ماسٹر بڑا ہے؟ حضرت گنگوئی کہتے ہیں اس آیت کا معنی ہے کہ موت کے بعد کوئی سنتا. مفتی کفایت اللہ صاحب بڑے تھے یا ماسٹر بڑا تھا؟ مفتی کفایت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مردے سنتے نہیں. کفایت المفتی میں مفتی صاحب سے سوال ہوا کہ تم کہتے ہو مردے نہیں سنتے، پھر قبرستان میں سلام کیوں جا کے پڑھتے ہو؟ یہ 1934 میں سوال ہوا، کتاب الجنائز کفایت المفتی کی، اس کے اندر یہ سوال جواب موجود ہے. کسی نے کہا، اور سائل نے سوال بہت زبردست کیا، اس نے کہا روضہ رسول پہ جا کے وہاں کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، قبرستان میں کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. اگر سنتے نہیں تو سلام کیوں کرتے ہو؟ آج کل یہ گالی کہتے ہیں کہ نہیں؟ آگے سے مفتی صاحب کا جواب ہے، فرماتے ہیں سلام مردوں کے حق میں دعا ہے اور اس کے لیے سننا کوئی ضروری نہیں. خطاب کے لیے یہ مردوں کے حق میں دعا ہے اور اس کے لیے کوئی سماع ضروری نہیں. یہ تو کفایت المفتی میں ہے. اور اسی طرح شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ اونچے بولو ذرا. شیخ الحدیث صاحب کہتے ہیں انک لا تسمع الموتى، کتب فضائل ان پر اشکالات کے جواب فرماتے ہیں یہ آیت نص قطعی ہے، نص ہے عدم سماع میت پر. یہ نص ہے عدم سماع میت پر، مردوں کے نہ سننے پر یہ نص ہے. فتاوی دارالعلوم دیوبند میں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا اسماع کی نفی ہے سماع کی نہیں، وہ بے وقوف ہے. کیوں؟ نفی الاسماع یستلزم نفی السماع. جب اسماع کی نفی ہو گئی تو سماع کی نفی خود بخود ہو گئی، کیونکہ سماع فرع ہے اور اسماع یہ اصل ہے. جب مڈ اور تنئی رگڑا جائے تو پھل کہاں رہیں گے؟
اور جب اصل کی نفی ہو جائے فرع کہاں رہے گی؟ تو اس لیے یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے۔ اسی طرح علامہ بغوی جو احمد دین بغوی وہ شاہ اسحاق دہلوی کے شاگرد ہیں، اور شاہ اسحاق دہلوی کے شاگرد کتاب ان کے دلیل المشرکین اس اور چھپی ہے نصرت العلوم سے ترجمہ کے ساتھ، اس میں صاف لکھا ہے کہ سب احناف کا یہی مسئلہ ہے ان آیات کی روشنی میں کہ کوئی مردہ نہیں سنتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی تحفۃ المواحدین، اب ذرا اپنے ان ٹرڑوں کو بھی دیکھتے ہو جن کو تم نے اکابر سمجھا، اور اکابر کو بھی دیکھو۔ اکابر جو ہوتے ہیں، شاہ ولی اللہ چھوٹا آدمی ہے یا بڑا ہے؟ ماسٹر جتنا پڑھا ہوا تھا کم تھا کچھ۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وہ بھی یہی مانا کرتے ہیں ما انت بمسمع من فی القبور کا، اور شاہ اسحاق جو تمام اکابرین دیوبند کے استاد ہیں، حضرت نانوتوی کے بھی استاد ہیں، انہوں نے بھی میات مسائل میں لکھا کہ نزد اکثر حنفیہ سمائے میت ثابت نیست، اکثر احناف کے نزدیک مردوں کا سننا ثابت نہیں، یہ میات مسائل میں۔ اور اسی طرح یہ نواب قطب الدین جس کی یہ مظاہر حق شرح ہے، ان کی ایک تفسیر ہے، تفسیر کے اندر انہوں نے صاف لکھا کہ احناف کا کاتبۃً یہ نظریہ ہے کہ کوئی مردہ نہیں سنتا، اور اسی آیت کا معنی ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ ایک کتاب ہے کشف المغالطات فی عدم سماع الاموات، کشف المغالطات وہ کتاب جو ہے اس میں کشف المغالطات آرٹیکل وہ نفی سماع موتیٰ کے عنوان سے چھپی۔ حضرت گنگوئی کا فتویٰ ہے کہ کوئی میت نہیں سنتا، قرآن و سنت اور فقہا کا یہی مسئلہ ہے۔ اس پر اس وقت کے 45 اکابر کی تصدیقیں ہیں، کتاب میرے پاس موجود ہے، اور اکابرین میں شیخ الہند کی تصدیق، علامہ تھانوی کی تصدیق، اور اسی طرح فتویٰ حضرت گنگوئی کا ہے، مولانا الیاس صاحب تبلیغی جماعت کے بانی ان کی تصدیق، اور اسی طرح تھانہ بھون کے علماء، دیوبند کے علماء، لکھنؤ کے علماء، دہلی کے علماء، اس وقت میرٹھ کے علماء، سارے ہندوستان کے جتنے مفتی ہیں ساروں کے دستخط ہیں کہ واقعتاً احناف کا یہی مذہب ہے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ کوئی بھی موت کے بعد نہیں سنتا۔ یہ کتاب دنیا میں چھپی ہوئی ہے، لیکن ان فراڈیوں نے آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے اکابر اکابر اکابر، اب وہ مفہوم بھی کوئی نہیں متعین اکابر کون ہے۔ اب یہ جو 45 اپنے وقت کے اکابرین اس کتاب پہ دستخط کر رہے ہیں، تو یہ 45 اکابر جن میں مولانا الیاس صاحب بھی، یہ مولانا الیاس صاحب بڑے تھے یا آج جو آدمی جاہل دو چلے لگاتا ہے اور مفتی اعظم بن کے آتا ہے یہ بڑے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کوئی نہیں سنتے، مولانا زکریا صاحب تو کہتے ہیں کوئی نہیں سنتے، ان کی کتابیں موجود ہیں۔ علماء دیوبند کو بدنام کیا ہے خواہ بخواہ، علماء دیوبند کا قطعاً یہ نظریہ نہیں مردوں کے سننے والا، یہ علماء بریلویہ کا نظریہ ہے، اور یہ وہ بریلویوں کی نسل نے وہاں سے لیا۔ اور اسی طرح یہ امیر علی ملیح آبادی، صاحب مواہب الرحمان، یہ سارے حوالے انشاءاللہ ایک ایک صفحہ نمبر کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے۔ انہوں نے بھی یہی بات لکھی، عین الہدایہ والا بزرگ، کہ کوئی حنفی سماع میت کا قائل نہیں، احناف کا قاطبۃً یہ نظریہ ہے موت کے بعد کوئی نہیں سنتا۔ اور میں آپ کو ایک بات پھر کہہ رہا ہوں کہ حنفی چھوڑو، عادتاً سماع کا قائل یہ پوری پیچھے امت مسلمہ میں کوئی ایک بھی مسلم اکابر مجتہد یا ایک بھی سلف صالحین میں سے عادتاً سماع کا قائل نہیں۔ آخر وہ کون بدبخت ہو سکتا ہے جو قرآن کی ان آیتوں کو چھوڑ کر کیل کال کے پیچھے جائے؟ قرآن آیا کس کے لیے؟ ہدایت بن کے۔ اب ایک آدمی قرآن نہیں مانتا، فلانے نے کہا ہے، فلانے نے کہا ہے، فلانے، نہ فلانے کا آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، فلانے نے کہا۔ سمجھ گئے نہ نہیں سمجھے؟ ہاں چلو مسئلہ اپنے مقام پہ آئے گا۔ اب دیکھو، انما یستجیب الذین یسمعون، سنتے وہ جواب وہ دیتے ہیں، یسمعون جو سن سکیں، والموتى اور مردے،
زندہ کے مردے؟ ہاں، قبروں میں زندہ ہیں یا مردے؟ اچھا چلو یہ تو پتہ چل گیا نا، قبروں میں ہیں تو مردے۔ بل موتا یبعثہم اللہ، مردے زندہ کرے گا ان کو اللہ۔ صبح پڑھ رہے تھے نا، اللہ دماغ پہ دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ اب اتنی آیات کی ہوتے ہوئے بھی اگر دل مطمئن نہ ہو تو پھر سمجھ لے ختم اللہ علی قلوبہم علی سمعہم علی، ہاں پھر اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میرے دل سے یہ لعنت ہٹا دے۔ بل موتا یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف یرجعون لوٹائے جائیں گے۔ قالو، کہا انہوں نے، لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتاری گئی اوپر ان کے آیۃ من ربہ، کوئی فرمائشی معجزہ اس کے رب کی طرف سے۔ قل ان اللہ، فرما دیجئے جواب شکوہ، بے شک اللہ پاک قادر ہے الا ان ینزل آیتن، اس بات پہ کہ اتارے آیتن نشانی، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں اس کے انجام کو۔ انجام کیا ہوتا ہے؟ جب منہ مانگا معجزہ آ جائے پھر مہلت نہیں ملتی، پھر عذاب استیصال آتا ہے، اللہ فوراً ختم کر دیتے ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض، نہیں کوئی دابہ زمین میں، ولا طائر، اور نہیں کوئی پرندہ جو اڑے دو پروں پر، الا امم، مگر جماعتیں ہیں، امثالکم، تمہاری امثال، تمہاری مثل، ما فرطنا فی الکتاب، سبحان اللہ، ما فرطنا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کوئی کمی نہیں کی، ما فرطنا، ہم نے کوئی کمی نہیں کی، فی الکتاب، فی بیان الکتاب، قرآن میں مسئلہ بیان کرنے کی، من شیء، ذرا بر بھی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن میں مسئلہ بیان کرنے میں ذرا کمی نہیں کی۔ ہوئی ہے کچھ کمی؟ کھول کے بیان کر دیا۔ اب بھی جو بد وقت نہیں مانتا نہ مانے، ایک معنی یہی ہے ما فرطنا، ہم نے کمی نہیں کی، فی الکتاب، کیا معنی کرو؟ فی بیان مراد قرآنی مسئلہ ہے، من شیء، ذرا بر بھی کمی نہیں کی، پورا بیان کر دیا۔ ایک دوسرا معنی ما فرطنا، نہیں چھوڑیں گے ہم، فی الکتاب، لوح محفوظ میں، من شیء، کوئی چیز، کیا مطلب جو لوح محفوظ میں لکھت موجود ہے اس کے مطابق دنیا میں ضرور ہوگا، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ تقدیر ہے نا لوح محفوظ میں، اور جہان میں اسی طرح ہوتا ہے اس کے مطابق، تو فرمایا اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یا ایک معنی یہ بھی بعض علماء نے کیا کہ لوح، ہم نے کمی نہیں کی، کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے کسی چیز کی، یعنی ہر چیز ہم نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے، ہر چیز ہم نے لوح محفوظ میں۔ یہ آیت سمجھ گئے یا نہیں؟ بولو صحیح، بہت لیٹ ہو گئے بزرگوں، اونچے بولو ذرا پتہ چلے جاگ رہے۔ مردوں کا مسئلہ آیا، مردے تو نہیں ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں ہمارا کوئی قصور ہے؟ جدھر سے قرآن کھولتے ہیں آگے مسئلہ تجھے ہی کھڑا ہے۔ ہاں اب یہ سبق میں آیت آ گئی ہے یا ہم نے خود لائی ہے؟ ہاں تو جو ناراض ہیں وہ اللہ سے ناراض ہوں۔ دیکھیں ایک پارے میں اگر بیان ہو جاتا، ہر جگہ پہ تو یہ مسئلہ نہ ہوتا نا۔ کسی ایک پارے میں ہمارے ایریا میں ایک آدمی نے مسئلہ بیان کیا جمعے پر، اس نے کہا آئندہ جمعہ میں پھر بیان کروں گا۔ ایک تبلیغی بزرگ آیا، اس نے مسجد میں جتنے قرآن پاک تھے بلیڈ کے ساتھ یہ ایتیں کاٹ ڈالی، بلیڈ کے ساتھ جو مسجد میں قرآن تھے۔ اس نے کہا نہ یہ ایتیں ہوں نہ اگلے مولوی بیان کرے۔ جی اس کو بعد میں بڑا فخر بھی کر رہا تھا، کہتے اس دفعہ پھر مولوی صاحب بیان کرے نا ذرا ایتیں گئی، ایتیں گئی، بے حیا قرآن سے کاٹی ہے۔ اس نے کہا کہ خواہ مخواہ اختلافی مسئلے بیان کرتا ہے، خواہ مخواہ اختلافی مسئلے۔
میں حیران ہوں، پتہ نہیں تبلیغیوں کو کیا ہو گیا، دوستوں بزرگوں کو۔ بھائی مولانا الیاس صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سن رہے ہو کہ نہیں؟ مولانا زکریا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور مولانا شاہیہ کاندلوی جو تبلیغی جماعت کے بڑے ہیں، انہوں نے بھی صاف لکھا الکوکب الدری، انہوں نے جمع کی۔ مولانا محمد یحییٰ کاندلوی جو سب سے بڑے تبلیغی ہیں حضرت جی، انہوں نے صاف لکھا امام ابو حنیفہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ بزرگ کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، اور بستدل بقولہ انک لا تسمع الموتى، انہوں نے استدلال کیا ہے اللہ کے اس فرمان سے انک لا تسمع الموتى۔ آگے بات کر کے کہتا ہے کہ ہوا ارجع عندی، میرے نزدیک بھی یہی راجے ہے، اور ہوول مذہب، میرا بھی یہی مذہب ہے۔ میں حیران ہوں دوستوں بزرگوں پر کہ تبلیغی مولانا الیاس بھی کہے نہیں سنتے ہمارے ساتھ، مولانا زکریا صاحب بھی ہمارے ساتھ، یحییٰ کاندلوی بھی ہمارے ساتھ، اور آج چلا لگانے والی مخلوق ہر جگہ اشاعتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، الو اشاعتیوں کے پیچھے نماز، تمہاری تو شیعوں کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، تمہاری نماز تو اتنی ماشاءاللہ ڈھیلی ہے، بریلویوں کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، مشرک کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، تم 11ویں کھاؤ تب بھی ہو جاتی ہے، اور اشاعتیوں کے پیچھے نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ کریں، اللہ ہی ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اچھا اب دیکھو جی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، مَا مِن دَابَّةٍ، مَا مِن دَابَّةٍ، کوئی دابا کہتے ہیں ما یدب علی الارض، وہ جانور جو پاؤں پر چلے زمین پر، پاؤں پہ چلنے والا، دو دو پاؤں، چار چار پاؤں، دو دو پاؤں، چار چار پاؤں، اور زیادہ بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کس کے؟ ایک ایسا کیڑا بھی ہے جس کے 1000 پاؤں ہیں، ہاں کہتے ہیں سانپ کے 1000 پاؤں ہوتے ہیں۔ تو وہ ہوتا ہے نا جو کان میں داخل ہوتی ہے، ہاں ہاں، وہ جو کان میں داخل ہوتا ہے کیڑا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہ تو پشتو میں کہتے ہیں نا بزرگوں، یہ تو پشتو ہے، ہاں یہ ایک نیا معنی ہے کانکیل۔ ایک اور جانور ہے، مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ نے لکھا، ہم نے نہیں دیکھا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک جانور ہے، اس کے 500 پاؤں ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں اور 500 دوسری سائڈ پہ، 1000 پاؤں، 1000 پاؤں والا جانور، چوپایا نہیں، 1000 پایا، 500 پاؤں ایک طرف، 500 پوری ریلوے لائن ہے، گاڑی کے ڈبے پہیے ہیں۔ تو حضرت مولانا ادریس کاندلوی صاحب نے لکھا ہے اپنی بعض کتب میں کہ 1000 پاؤں والا جانور، 100 والا بھی ہے، اس طرح اور بھی کئی کیڑے مکوڑے ہیں، سب کیا ہیں؟ دابا، جہاں من جو ہے تاکید پھر نفی میں ہے، ما من دابۃ، کوئی جانور نہیں، چاہے 2 پاؤں والا، 4 پاؤں والا، 100 پاؤں والا، 1000 پاؤں والا، فی الارض، بیچ زمین کے، یہ صفت کاشفہ ہے، دابا ہوتے ہی زمین میں ہے، ولا طائر، اور کوئی پرندہ نہیں جو اڑتا ہو 2 پروں پر، 2 پروں پر، تو پرندے کے کتنے پر ہوتے ہیں؟ 2 یا 6؟ تو جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی پرندہ نہیں جو اڑتا ہو 2 پروں پر، تو یہ 2 پروں والی جو صفت ہے اس کو کہتے ہیں صفت کاشفہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت۔ اسی طرح دابا کہتے ہی اس کو ہیں جو زمین پر چلے۔ آگے فی الارض جو ذکر کیا تو یہ بھی کیا ہے؟ بطور کاشفہ کے اسی کی وضاحت ہے۔ اب جہاں پر یہ اشکال بھی ختم ہو گیا کہ جو جنا ہے کا کیوں تذکرہ کیا 2 پاؤں کا، تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ صفت کیا ہے؟ صفت کاشفہ۔ صفت کاشفہ سمجھتے ہو نا؟ مزید کشف و ظہور کے لیے ذکر کی جاتی ہے صفت کاشفہ۔ ایک دوسرا، عام بول چال میں بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو دیکھا آنکھوں سے جاتا ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا تو دیکھا سنا کانوں سے جاتا ہے، میں اپنے پاؤں سے چل کے آیا تو اب یہ نہیں کہ کوئی سر پہ بھی چلتا ہے، یہ کیا ہے؟ قید واقعی ہوتی ہے، اور یہ بیان کاشفہ کہہ لو یا اس کے اور بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ بہرحال جہاں پر فی الارض کی قید اور یطیر و بے جناح ہے کی قید، یہ کیا ہے؟ بطور صفت کاشفہ کے، الا امم امثالکم، مگر جماعتیں ہیں امثال تمہاری۔ کیا مطلب ہے امثالکم؟ کیا مطلب امثالکم کا؟ کما تعرفون اللہ فتسبحون اللہ فتوحدونہ ہم امم امثالکم، جس طرح تم اللہ کی معرفت رکھتے ہو فتسبحون اللہ، اور اللہ تعالی کی تسبیح کرتے ہو فتوحدونہ، اور اس کی توحید مانتے ہو، وہ بھی اسی طرح اللہ تعالی کی تسبیح کرتی ہے۔ ذرا نکالو سورۃ نور آیت نمبر 41، جلدی شاباش، جلدی ٹائم نہیں۔ سورۃ نور آیت نمبر 41، امم امثالکم، امثالکم کا معنی بتا رہا ہوں کس چیز میں امثالکم؟ کما تعرفون اللہ فتسبحون اللہ فتوحدونہ ہم امم امثالکم کذالک۔ یہ علامہ شنقیطی نے العذب المنیر میں یہی بات لکھی۔ اب ذرا دیکھو یہاں پر آ رہا ہے الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات آگے والطیر صافات، آگے کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ تو جہاں پر کیا ہے؟ صلاتہ سے مراد ہے دعا اور التجا، تسبیحہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پرندے بھی مجھ سے مانگتے بھی ہیں اور میری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تو فرمایا امم امثالکم، وہ بھی تمہاری طرح جماتے ہیں، جیسے تم اللہ کو پہچانتے ہو تسبیحیں کرتے ہو وہ بھی کرتے ہیں۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 44، بنی اسرائیل آیت نمبر 44، جلدی بھائی جلدی بزرگوں، 584 صفحہ جی۔ ام من شیء الا یسبح ولکن لا تفقهون تسبیحهم انہ کان حلیما غفورا۔ ہر چیز کے تسبیح ہے، قرآن نے بیان کی، اس لیے وہ کہتے ہیں کما امم امثالکم کا ایک معنی کما تعرفون اللہ، جیسے تم اللہ کو پہچانتے ہو اور اللہ کی تسبیح کرتے ہو، اس کی توحید کو مانتے ہو، ہم امم امثالکم کذالک، وہ بھی اسی طرح امتے ہیں، کذالک اسی طرح تسبیح کرتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ میں نے بتایا نا امام راضی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کات سالی میں سخت کات پڑا اور پانی خشک ہو گئے، تو راضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے بیان کیا کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک ہرن ہے، ہرنی، وہ دوڑ رہی ہے لیکن دوڑ نہیں سکتی، گر پڑتی ہے پیاس کی وجہ سے، اور دوڑتی دوڑتی اور گرتی پڑتی اس جب تالاب پہ آئی، پانی جو پہلے پیا کرتی تھی تو وہاں پانی کوئی نہیں تھا اور وہ ہرنی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ تو کہتا ہے وہ آدمی کہ میں نے دیکھا وہ گری پڑی ہرنی اوپر آسمان کی طرف سر اٹھاتی تھی، 3 دفعہ اس نے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے موسلا دار بارش شروع کر دی، وہ بارش آئی اور تالاب بھر گیا، وہ ہرنی پانی پی کر تو وہ پھر دوڑتی ہوئی بھاگ گئی۔ تو ہر چیز اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ جانتی ہے، یہ نہیں ہے عالمہ صلاتہ، صلاۃ سے مراد ہے دعا، اللہ سے مانگنا کیسے ہے؟ ساری مخلوق مانگتی ہے اور مانگنے کا ڈھنگ بھی جانتی ہے۔ کیڑی دعا نہیں کر رہی تھی بارش کی، استسقاء کی، ہاں کیڑی حضرت سلیمان واپس ہو گئے، آ رہے تھے بارش کی دعا مانگنے، کہتے دیکھا واپس جاؤ، کیوں؟ کہتے وہ کیڑی اپنے پاؤں اوپر کر کے اگلے
دعا مانگ رہی ہو اور اللہ نے کیڑی کی دعا قبول کر لی ہے. کوئی سمجھ آئیے بات؟ ہر چیز تسبیح کرتی ہے. یہ نہیں صرف یہ انسان مشرک ڈنگور ہے، یہ اللہ کو نہیں پہچانتا. دنیا کی میں نے پہلے بھی آپ کو واقعہ بتایا کہ چلو بہرحال واقعات لمبے ہو جائیں گے. یہاں دیکھو امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب، یہ دوسرا معنی امثالکم فی النسل والتوالد والاحتیاج. مثل تمہاری مثل کیسے ہیں؟ نسل میں جیسے تمہاری ایک نسب ہے، جانوروں کا بھی ایک نسب ہے. جیسے تم پیدا ہوتے ہو جانور بھی پیدا ہوتے ہیں، پھر توالد پیدائش میں، اور پھر احتیاج احتیاجی میں. یہ سمجھ گئے؟ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. صم بکم فی الظلمات، وہ بہرے ہیں. بکم ان کو بہرے ہیں، بہرا سمجھ. بکم گونگے ہیں یعنی گونگا سمجھ. پھر ظلمات بیچ اندھیروں کے ہیں، اسی وجہ سے بیچ اندھیروں کے ہیں. اندھیروں کے دو معنی ہیں، اندھیرا پھر دنیا. دنیا کے اندر ظلمات میں ہیں اور آخرت میں بھی کیا ہوں گے؟ ظلمات میں. ظلمات سے مراد ظلمات پھر دنیا، ظلمات پھر آخرہ. اس کے لیے دیکھ لیں دنیا میں اندھیرے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 18، یخرجہم من الظلمات الی، اور احقاف آیت نمبر 26. جلدی جلدی ذرا، سورۃ الاحقاف 26واں پارہ آیت نمبر 26، 1022. ہاں بھائی شابش، مل گیا؟ ہاں بھائی، یہاں سے مراد کون سے اندھیرے ہیں؟ اچھا جی دیکھو جی، یہ سب کے صفحے ایک ہیں یا فرق ہے؟ اس دفعہ ویسے یہ عجیب چھاپا ہے، میں نے نہیں لکھا اس دفعہ کا چھاپا، یہ تو بہت عجیب چھاپا ہے. اتنا فرق ہے صفحات کا. ہاں بھائی، اور اس کے ساتھ ہی اچھا جی اس میں کافی تبدیلی ہے نئے قرآن میں. چلو قرآن میں نہیں، لکھت میں. اچھا آگے ظلمات فی الآخرہ، ظلمات فی الآخرہ کے لیے سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 97 اور سورت الحدید آیت نمبر 13. اس میں اندھیرے ہیں جن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آخرت کے ساتھ. ابھی چلو ٹائم نہیں، یہ لکھ لو. چلو پھر ظلمات بیچ اندھیروں کے، من یشاء اللہ، وہ شخص کے چاہے اللہ، یضلل ہو گمراہ رکھنا اس کو، اور وہ شخص کے چاہے اللہ کر دیتا ہے علی صراط مستقیم، اوپر راہ سیدھی کے. جس شخص کو اللہ چاہے گمراہ رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے سیدھی راستے پہ چلاتا ہے. گمراہ کس کو کرتا ہے؟ ضدی کو. اور راہ پہ کس کو چلاتا ہے؟ منیب کو. قل ارأیتکم، فرما دیجئے، اخبرونی، بتاؤ نا ذرا مجھے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب. یہ دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من القسم، ایسی دلیل جو مخالف بھی اس کے مقدمات کو تسلیم کرتا ہے. قل فرما دیجئے، بتلاؤ نا مجھے اپنا حال، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ گیا عذاب اللہ کا یا آئے تمہارے پاس قیامت، غیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے غیر اللہ کی پکار میں یا دعوے شرک میں. بل ایاہ تدعونا، بلکہ اسی اللہ ہی کو تدعونا تم پکارتے ہو. فیکشف، پس کھولتا ہے وہ اللہ، ماں وہ بیماری، وہ دکھ تکلیف،
تدعون الیہ تم پکارتے ہو جس تکلیف میں انشاء اگر وہ چاہے کیونکہ مجبور کسی سے نہیں بتنسونا اور بھول جاتے ہو تم ما تشرکون جو تم شریک ٹھہراتے ہو. اللہ فرماتے ہیں اب ذرا خیال کرو اس آیت کو سمجھنا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان سے ذرا پوچھو نا اگر اللہ کا عذاب آ جائے کوئی مار پڑ جائے یا بالفرض قیامت آ جائے اچانک تو اس وقت اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو مصیبت میں پکارو گے؟ مکہ والے کس کو پکارتے تھے؟ کب؟ نکالو سورہ یونس آیت نمبر 22 اور 23 جلدی. یہ صفحہ نمبر 315. حتی اذا کنتم فی الفلک حتیٰ کہ جب ہوتے ہو چودھری ہو تم بیڑی میں کشتی میں بجرینا بہم اور چلاتی ہیں ان کے لے جاتی ہیں ان کو ریح طیبہ موافق ہوا کے ساتھ وفرحوا بها اور خوش ہوتے ہیں ان کی رفتار پر. اچانک آتی ہے ریح عاصف سخت جھکڑ تیز ہوا وجاءہم اور آتی ہے ان کے پاس الموجو موجیں من کل مکان ہر طرف سے. اب ذرا خیال کرنا ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ اور یقین کر لیتے ہیں اب بچتے نہیں ہیں گھیرا دیا گیا ان کا. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین پکارنے لگتے ہیں خالص کر کے اللہ کے لیے پکار کو. الدین الدعا صرف اللہ کو پکارتے ہیں. بابا لات منات عزا ہبل سارے بھول جاتے ہیں. مشکلوں میں کس کو پکارتے تھے؟ یہ ہے دلیل اعترافی. اب سمجھ رہی ہے اللہ فرماتے ہیں ان آتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ. اور مکہ کے مشرکوں بتاؤ اگر تم پہ کوئی سخت بھاری مصیبت آ جائے یا قیامت آ جائے غیر اللہ تدعون کیا اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گے؟ پکارتے تھے علاوہ؟ بولتے کیوں نہیں؟ بڑی مصیبتوں میں کس کو پکارتے تھے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. فرمایا اگر بڑی مصیبتوں میں اللہ کے سوا تمہاری پکاریں کوئی نہیں سن سکتا تو پھر کسی مصیبت میں بھی اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. کچھ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ یہ دلیل لگے گی الحمدللہ پر. شروع صورت کیا مطلب؟ جب مصیبتوں میں پکار سننے والا اللہ تو الحمدللہ کار ساز بھی صرف اللہ. جے اچھا ایک مسئلہ چلتا ہے مشرکین کے ساتھ. مشرکی زمانے نا جب مسئلہ پکار آپ بیان کرتے ہیں مشرک فوراً کہتے ہیں پکار. دعا بے معنی عبادت ہے. دعا کا کیا معنی ہے؟ عبادت. جہاں پر بھی آپ تدعو جدو ادو یہ دعا کا لفظ ہے. دعا بے معنی عبادت. سجدہ رکوع یہ حالانکہ یاد رکھ لو سجدے کا باب کیا ہے؟ ساجدہ. اور پکارنے کا باب کیا ہے؟ دعا یدعو. دونوں کا فرق ہے یا نہیں؟ ایک. دوسرا یہ بات ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے دعا عادت اور ایک ہے دعائے عبادت. دعائے عادت کیا ہے؟ ایک دوسرے کو ہم آواز دیتے ہیں فلانا پانی لیا فلانا خدا کے لیے لاؤڈ سپیکر صحیح کر لے. یہ آواز دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ یہ کیا ہے؟ یہ آواز تو خیر روزانہ ہی دیتے ہیں. تو بہرحال یہ دعا کیا ہے؟ دعائے عادت. اور ایک دعا کیا ہوتی ہے؟ دعائے عبادت. ایک دعا کیا ہے؟ دعائے اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. وہ شروع میں نے بتایا تھا کہ عبادت ہے کیا؟ عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیة يقدر بها على النفع وعلى الضرر فكل نداء ودعاء وثناء ينشأ من هذا الاعتقاد فهي العبادة
ابن القیم کی عبارت بتائی تھی. تو دعا عبادت کا تعلق ہے عقیدے کے ساتھ. کسی ہستی کو ما فوق الاسباب متصرف سمجھ کر اور غیب دان سمجھ کر اس کو پکارنا، یہ کیا بنتی ہے؟ عبادت. یہ کیا بنتی ہے؟ عبادت. الدعاء مخل عبادت، اصل بغض ہے عبادت کا. اگر اللہ کو پکارے گا تو یہ اللہ کی عبادت ہے، اور اگر رسول اللہ کو پکارے گا اس عقیدے کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پکار کو ما فوق الاسباب سنتے ہیں، چاہے مسجد نبوی میں جا کے پکارے یا یہاں ترنول میں کھڑے ہو کے پکارے، آپ میری پکار کو سنتے ہیں ما فوق الاسباب، اور میں آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ کام کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں. اس عقیدے کے ساتھ رسول اللہ کو پکارے گا تو یہ کس کی عبادت بنے گی؟ کس کی عبادت بنے گی؟ اٹھے بولو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر حضرت علی کے لیے یہ عقیدہ رکھا کہ علی ما فوق الاسباب میری سنتا بھی ہے اور حاجت روائی کر سکتا بھی ہے، تو یہ کس کی عبادت بن جائے گی؟ حضرت علی کی. اسی لیے میں پہلے حوالے بھی لکھوا چکا ہوں البحر الرائق وغیرہ کا. تو بہرحال یہ ان کی عبادت بنے گی. اب مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ عبادت کو بند کرے گا کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. اگر غیر کی عبادت کی، رسول کی عبادت کی، تب بھی وہ کافر ہے. علی کی عبادت کی تب بھی وہ کافر ہے. مسلمان تب رہے گا کہ عبادت کو بند کرے گا کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا. تو اب ذرا سمجھو، یہاں پر یہ جو سجدے رکوع کرتے ہیں وہ اپنے مقام پہ، یہاں دعا بمعنی پکار کے کوئی دوسرا معنی بن ہی نہیں سکتا. دعا بمعنی پکار کے کوئی دوسرا معنی. اور دیکھو غور سے دیکھو، اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہو بلکہ اسی ہی کو پکارو گے، تدعونا تم اسی کو پکارو گے. فیکشف ما تدعون الیہ، فیکشف خود کھولتا ہے. کل پڑھا تھا نا لا کاشف لہ، فیکشف ما تدعون الیہ، خود کھولتا ہے اس مصیبت کو، من مرض او غم و کرب، کوئی غم مرض کوئی تکلیف، تدعون الیہ تم پکارتے ہو طرف اس کے. انشاء اس لیے اگر چاہے، یعنی اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ اور بھول جاتے ہو اس وقت سارے بدکانوں، ما تشرکون جن کو تم اب تک شریک بناتے رہے، سارے بھول جاتے ہو. جب مصیبت پڑتی ہے تو کس کو پکارتے ہیں؟ وہ سورہ یونس کی آیت آئی نا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین.